سن لو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان بتوں کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں۔ اللہ ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو۔ بعض لوگوں کو اس آیت سے ایک اور غلط فہمی لگ جاتی، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے چونکہ یہ عبادت کرتے تھے بتوں کی کفار مشرکین، تو جیسے یہ منع ہے ایسے آپ کسی نبی کا نام لیں، ولی کا نام لیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ دیں تو یہ بھی ویسے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ وہ کتنا ایک واضح فرق ہے بتوں کی عبادت کر کے قرب لینا اور ایک ہے اللہ کے پیاروں سے اپنی کوئی ایسی نسبتیں قائم کرنا اور وہ اللہ پاک کا قرب نصیب ہو جائے۔ کیا کوئی دیکھا اپنے آدمی آج تک ایسا معاذ اللہ کہ جو کہے میں نبیوں کی عبادت کرتا ہوں؟ کوئی بندہ مومن مسلمان کون کہے گا کہ میں نبیوں کی عبادت کرتا ہوں؟ کون کہے گا میں ولیوں کی عبادت کرتا ہوں؟ ہمارے دین نے اس کی واضح طور پر سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں دی، سجدہ عبادت تو بہت دور کی بات۔ اگر کوئی شخص کسی غیر خدا کو سجدہ کرے، تعظیم کے لیے بھی کرے تو وہ حرام، عبادت کے لیے کرے کفر اور شرک ہے۔ تو ہم جو اولیاء کرام، اللہ کے پیارے انبیاء، اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے، اولیاء اللہ سے یہ جو قرب ہم مانگتے گئے اور ان کا وسیلہ جو اختیار کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، اور یہ کسی شرک اور کسی غیر خدا کے آگے عبادت کرنے، سجدے کرنے کو کوئی روا نہیں رکھتے۔ تو جو مشرکین کرتے تھے تو وہ ان کی معاذ اللہ پوجا کرتے تھے بتوں کی۔ ہم ولیوں کی، نبیوں کی کوئی پوجا نہیں کرتا معاذ اللہ، نہیں، بلکہ یہ ایک وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ اور قرآن کی دوسری آیت ایک اور جگہ پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ واضح طور پہ وسیلہ عمل کا بھی ہوتا ہے، وسیلہ ذات کا بھی ہوتا ہے۔ نماز ہم نے اللہ کی پڑھنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پڑھنی ہے، لیکن مقام ابراہیم پہ رب نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ نماز اللہ کی پڑھنی، رب کی عبادت کرنی ہے، لیکن یہ اس جگہ پر آ رہے ہیں تو یہ جگہ ہمارے لیے قرب والی ہے، وسیلے والی ہے، کہ جو جگہ اللہ کے نزدیک قرب والی ہے اس سے انشاءاللہ ہمیں اجر بھی زیادہ ملے گا، اس کی رحمتیں اور برکات بھی زیادہ مل جائیں گی۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور ایسی باتیں معاذ اللہ مسلمانوں پر یہ تہمتیں جڑ دینا اور ان کو مشرک قرار دے دینا، نعوذ باللہ من ذالک، تو جو آیتیں بتوں کے حوالے سے وہ بتوں پر رہنے دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بدترین مخلوق، شریر لوگ یہ ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے، کہ جو آیتیں بتوں پر نازل ہوئیں انہوں نے اٹھائی تو مومنوں پر چسپاں کر دی۔